قالت عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ لولا ذالک، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا کہ یہود کی ایک مثال موجود تھی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کو ظاہر کر دیا جاتا، حجرہ مبارکہ کھول دیا جاتا، خشیہ ان یتخذ مسجدا، اور یہ بیچ میں عبارت تھوڑی سی محذوف ہے، اور یہ اس لیے نہیں کیا گیا، آپ کا مزار اقدس کھولا نہیں گیا، اس کو پوشیدہ رکھا گیا اس خوف کی وجہ سے کہ آپ کے مزار پر انوار کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا، کیونکہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کی گئی اور پچھلے نبیوں سے بھی محبت کی گئی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگوں کا عشق و محبت ہے اس کی نظیر کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے۔ تو جب پچھلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی محبت میں ان کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا تو یہ خوف محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں ڈوب کر کوئی قبروں کو سجدہ کرنے لگ جائے، قبر انور کو سجدہ کر لے، اس لیے مزار مبارکہ کا احاطہ مخفی رکھا گیا۔ یہ کشف الاسرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول ہے، قال، آپ کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اپنے اس مرض میں جس میں آپ فوت ہو گئے تھے کہ اذن للناس، کہ اے لوگوں کو میرے لیے اجازت دے دو، اذن للناس علیہ، لوگوں کو مجھ پر اجازت دے دو، فاذنت للناس علیہ، تو میں نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ آجا حجرے میں داخل ہو جاؤ، فقالا، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعن اللہ قوما، اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم پر لعنت فرمائی، اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، ثم اغمی علیہ، پھر نبی حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، فلما افاقہ، پھر جب آپ نے افاقہ فرمایا، قالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا علیو، اے علی، اذن للناس، لوگوں کو دوبارہ بلاؤ، فاذنت لہم، تو میں نے ان کو دوبارہ بلایا، فقالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ قوما، اللہ تبارک و تعالی نے قوم پہ لعنت فرمائی، اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا ثلاثا، تو کہ اس قوم نے اپنے نبیوں کی قبور کو مسجد بنا لیا تھا، سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو باقاعدہ بلانا، اس کی تلقین کرنا، پھر بے ہوشی طاری ہونا اور ہوش میں آتے ہی پھر یہی کہنا فرمانا ثابت کرتا ہے کہ یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ مزارات پر جا کر انبیاء علیہ السلام یا خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر جا کر آداب کا لحاظ کرنا اور مکمل طور پر باادب طریقے سے حاضری دینا انتہائی ضروری ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ان احادیث پر غور و تفکر کیے بغیر اور تعلیمات شرعیہ کو حاصل کیے بغیر کوئی قبروں پر جا کر اظہار عقیدت کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ کفر و شرک یا بدعت میں مبتلا ہو جائے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 405 پر یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا من شرار الناس، کہ بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ شریر وہ ہیں کہ من تدرکہم الساعہ، کہ جنہیں قیامت پکڑے گی یا ان کو قیامت ان تک پہنچے گی، وہم احیاء، اس حال میں کہ وہ زندہ ہوں گے۔ یعنی ایک تو وہ لوگ بیان فرمائے کہ جو جب قیامت قائم ہوگی اس وقت لوگ زندہ ہوں گے، سارے کے سارے کافر ہوں گے۔ دوسرا فرمایا ومن یتخذ القبور مساجدا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ اس بدعت قبیحہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔